بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دو چیزیں اللہ رب العالمین نے مانع قرار دی ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو اللہ رب العالمین ہرگز عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو ہرگز عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو اس آیت سے ان دونوں چیزوں کی وضاحت ہو گئی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہیں عذاب نہیں آ سکتا، اور جب تک امت استغفار کرتی رہے گی ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں میں موجود تھے، اللہ نے فرمایا، یہ آیت کا پہلا حصہ نازل ہوا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ پہ اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ اور یہ تو اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کی سنت یہی ہے کہ جب تک کوئی نبی کسی قوم کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا، اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اس بستی کو چھوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ جیسے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ جب ان کی قوموں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو اللہ نے اپنے نبیوں کو وہاں سے پہلے نکالا اور ان کے ماننے والوں کو، اور اس کے بعد اللہ نے قوم کو ہلاک کیا۔ تو اسی طرح امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے پہلے حصے سے مراد یہ ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کو عذاب سے بچایا، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما گئے مدینہ میں چلے گئے تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر فتح مکہ کی شکل میں اور غزوہ بدر کی شکل میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کلی طور پہ عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت ایک زمانے کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک قوم کے لیے ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے، تمام چیزوں کے لیے، انسان و جنات کے لیے، سب کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا۔ تو اس لیے آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک چلنی ہے، اس لیے گویا کہ آپ کا وجود بھی قیامت تک باقی ہے، اور قیامت تک اس امت کے اوپر مجموعی طور پہ عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں، چھوٹے موٹے عذاب، قحط، وبا اور مختلف شکلوں میں یہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا عذاب کہ جو پوری امت کو ختم کر دے، پوری انسانیت کو ختم کر دے، ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ اور یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی جو فرمائی تھی کہ یا اللہ میری امت کو فسخ نہ کرنا، مسخ نہ کرنا، اور ان کے اوپر کوئی ایسا حاکم مسلط نہ کرنا جو سب کو ختم کر دے۔
اور ان کے اوپر ایسا عذاب نہ آئے جو جس کی وجہ سے یہ سب ختم ہو جائیں۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اس کو روکنے کے لیے دوسری چیز ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جب تک امت کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی جیسے وہ صدقہ بھی کیا کرتے تھے، جہاد میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، بیت اللہ کا حج عمرہ بھی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو وہ جب طواف کرتے تو طواف کے دوران غفرانک غفرانک یعنی اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں، اگر اس کا سے مراد کافر بھی لیے جائے کہ اگر کافر بھی اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو ان کے اوپر بھی عذاب نہیں آئے گا، اور جب وہ استغفار کو چھوڑ دیں گے، اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ تو اس لیے استغفار یہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز ہے۔ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ اور آگے فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب ان کے اوپر عذاب کیوں نہ آئے کہ جب انہوں نے مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا، کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کافروں نے روک دیا۔ اب ان کے اوپر عذاب آئے گا کہ یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو گویا کہ مسجدوں سے روکنا یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔